وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت پر سیاست کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم کی تمام شکوں پر مکمل عمل درآمد کیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے رکاوٹیں پیدا کرنے کے باعث عمران خان کا معائنہ پمز ہسپتال میں کرایا گیا، جہاں شفا کے ڈاکٹر بھی موجود تھے۔ عطا اللہ تارڑ کے مطابق عمران خان کا معائنہ ان کی بہن کی موجودگی میں شفاف طریقے سے کیا گیا اور ابتدائی رپورٹ میں ان کی طبی حالت تسلی بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے علاج ایک دن بھی نہیں روکا۔ صحت کا معاملہ ڈاکٹرز پر چھوڑا جائے اور اسے سیاسی معاملہ نہ بنایا جائے۔ وفاقی وزیر نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر عدالتی حکم کی خلاف ورزی اور توہین عدالت کا مرتکب ہونے کا الزام بھی عائد کیا۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے سینٹو ڈومینگو میں صدر ڈومینیکن ریپبلک لوئس آبینادر کو اپنی سفارتی اسناد پیش کر دی۔ ملاقات میں پاکستان اور ڈومینیکن ریپبلک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ڈومینیکن ریپبلک کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ تجارت، سرمایہ کاری، آئی ٹی، سیاحت اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ایبینیڈر نے عالمی امن کے فروغ میں پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو سراہا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے بانی پی ٹی اے عمران خان کی اسپتال منتقلی سے متعلق سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے خلاف نظرثانی درخواست کی جلد سماعت کی صدا کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے دائر درخواست میں نجی اسپتال منتقلی اور میڈیکل پینل کے ذریعے علاج و معائنے سے متعلق عدالتی احکامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ نظرثانی درخواست میں 18 اگست کے حکم پر نظرثانی ترمیم اور اسے واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی دائرہ اختیار سمیت آرٹیکل 175(2) اور جیل قانون سے متعلق قانونی سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ کا موقف ہے کہ عدالتی حکم وقت کی پابندی سے متعلق تھا، اس لیے نظرثانی درخواست کی فوری سماعت ضروری ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 16 سال بعد ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کر لی۔ جاپان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے دی۔ نیدرلینڈ میں جاری ہاکی ورلڈ کپ کے 9ویں سے 16ویں پوزیشن کے کلاسیفیکیشن میچ میں پاکستان نے شاندار کم بیک کیا۔ ایک موقع پر قومی ٹیم 2 گول کے خسارے میں تھی، تاہم کھلاڑیوں نے بہترین کھیل پیش کرتے ہوئے میچ اپنے نام کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے رانا وحید نے 2 جبکہ عماد الدین اور حنان شاہد نے 1-1 گول کیا۔ یہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی 6017 دن بعد پہلی فتح ہے۔ قومی ٹیم نے آخری مرتبہ 2010 میں اسپین کو شکست دی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی فوری مالی معاونت کا حکم دے دیا ہے۔ بارشوں سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کارروائیوں سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کو مونسون کے اثرات اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے وفاقی وزراء اور سیکرٹریز کو متاثرہ علاقوں کا دورہ کر کے بحالی کا کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے متاثرین تک غذائی اشیاء اور امدادی سامان جلد پہنچانے اور امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعظم نے بارشوں اور سیلاب سے تباہ ہونے والے گھروں اور بنیادی ڈھانچے کی فوری بحالی کی بھی ہدایت کی۔ رواں مالی سال 2026-27 کے پہلے ماہ جولائی میں ملکی درآمدات میں 19% اضافے کے باعث تجارتی خسارہ بھی 26% بڑھ گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق غذائی اجناس، مشینری، گاڑیوں، ٹرانسپورٹ سامان، ٹیکسٹائل اور زرعی شعبے کی درآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا۔ جولائی میں 80 کروڑ 54 لاکھ ڈالر کی اشیاء خورونوش درآمد کی گئیں، جبکہ مشینری کی درآمد 41% اضافے سے 1 ارب 31 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ گاڑیوں اور ٹرانسپورٹ سامان کی درآمد میں 40%، زرعی آلات و کیمیکلز میں 23%، جبکہ دھاتوں کی درآمد میں بھی 23% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ قیمتی دھاتوں کا درآمدی بل 73 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا، جس کے باعث درآمدی دباؤ بڑھنے کے ساتھ تجارتی خسارہ بھی نمایاں طور پر بڑھ گیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے ممکنہ مشترکہ اقتصادی یا دفاعی فریم ورک میں شمولیت پر مثبت اشارہ دے دیا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر ہمایوں کبیر نے کہا کہ ڈھاکہ قومی مفادات، عالمی معیشت اور بدلتی تجارتی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امکان کا جائزہ لے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات، تجارت اور عوامی روابط مزید مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم طارق رحمان سعودی ولی عہد کی دعوت پر جلد سعودی عرب کا دورہ بھی کریں گے، جہاں اہم علاقائی امور پر بات چیت متوقع ہے۔
پنجاب کے بیشتر اضلاع میں 23 اگست تک مونسون بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ پی ڈی ایم اے نے لاہور سمیت کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیالکوٹ میں سب سے زیادہ 87 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ مری اور ناروال میں 53 ملی میٹر بارش ہوئی۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالا، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، فیصل آباد، سرگودا اور دیگر اضلاع میں مزید موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ جبکہ برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے۔ ضلعی انتظامیہ سمیت محکمہ صحت، آبپاشی، تعمیر و مواصلات اور دیگر اداروں کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے شہریوں کو خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز، کھلے آسمان تلے نہ جانے اور بچوں کو جمع پانی اور بجلی کی تاروں سے دور رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں آج شام اور کل صبح بارش کا امکان ہے، جبکہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے ممکنہ معاہدے کے حوالے سے اہم بیان۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی صحیح معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے اور فوج و پولیس کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات ہیں۔ ٹرمپ کے مطابق ایران میں افراط زر 350% تک پہنچ چکا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ صورتحال آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ ابنائے ہرمز کا ذکر کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو خطے اور اس سے متصل علاقوں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے طبی معائنے سے متعلق پیمز اسپتال کا اعلامیہ جاری۔ پیمز انتظامیہ کے مطابق عمران خان کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب اسپتال لایا گیا۔ متعلقہ ماہر ڈاکٹروں نے عمران خان کا طبی معائنہ کیا، جبکہ آنکھوں کے معائنے کے دوران شفا اسپتال کے 2 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز بھی موجود رہے۔ پیمز کے میڈیکل بورڈ نے عمران خان کی فٹنس رپورٹ تیار کر لی۔ پیمز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے باعث میڈیکل رپورٹس عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان کو عدالتی حکم پر سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا مشترکہ ملٹری اے آئی ٹاسک فورس قائم کرنے کا اعلان۔ ٹیلون سنائپس نامی ٹاسک فورس کا مرکز ابوظہبی میں قائم کیا جائے گا۔ مشترکہ ٹاسک فورس میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے 20 ماہرین شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں کام کرے گی۔ انٹیلیجنس معاونت، اہم تنصیبات کا تحفظ اور علاقائی سیکیورٹی کی نگرانی بھی ٹاسک فورس کی ترجیحات میں شامل۔ امریکی حکام کے مطابق مشترکہ ملٹری اے آئی ٹاسک فورس جلد باقاعدہ کام شروع کر دے گی۔ حکومت پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے اہم ایم او یو پر دستخط۔ وزیراعظم شہباز شریف نے گوگل کی اعلیٰ قیادت کے وفد کے اعزاز میں خصوصی استقبالیہ دیا اور دستخط کی تقریب میں شرکت کی۔ ایم او یو کے تحت گوگل 2026 میں پاکستانی نوجوانوں کو 1,50,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس فراہم کرے گا۔ گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس کے ذریعے نوجوانوں کو مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق زیادہ طلب والی تکنیکی مہارتیں حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ آئی ٹی برآمدات اور پاکستان کی مسابقتی صلاحیت بڑھانے کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کی غرض سے ٹاسک فورس قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ ہیڈنگلے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 1 اننگز اور 103 رنز سے شکست دے دی۔ 238 رنز کے خسارے کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں صرف 135 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ محمد رضوان 41 اور شان مسعود 29 رنز بنا کر پاکستان کے نمایاں بیٹر رہے۔ اولی رابنسن، جوفرا آرچر اور جوش ٹنگ نے انگلینڈ کی جانب سے 3 وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان پہلی اننگز میں 171 رنز پر آل آؤٹ ہوا، جبکہ انگلینڈ نے جواب میں 409 رنز بنا کر 238 رنز کی برتری حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے ہیری بروک نے 91، جارڈن کاکس نے 73، جو روٹ نے 66 اور ڈین لارنس نے 51 رن سکور کیے۔ پاکستان کے علی عثمان نے ٹیسٹ کیریئر میں پہلی مرتبہ 5 وکٹیں حاصل کیں۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔
محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں۔ کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔ گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔